حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور افسوسناک باب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہونے کے علاوہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور خلافت راشدہ کے اہم ستون تھے۔ آپ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، فتح اور فہم و فراست کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز فرمایا۔ آپ کی زندگی اور شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہمیں ایمان، صبر، استقامت اور اصرار و قربانی کے سبق ملتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی کا مختصر تعارف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کی عمری ہی سے دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر اہم معرکوں میں آپ نے بہادری سے حصہ لیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت علی کو شیر خدا، ابو تراب کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کے قصے مشہور ہیں۔ آپ علم و حکمت اور عدل و انصاف میں بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی آپ کو اہم فیصلے کرنے میں مشاورت کے لیے شامل کیا جاتا تھا۔ خلافت کا عہدہ اور مشکلات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں فتنہ و فساد کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے خلافت کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ امت میں اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ خلافت کے آغاز میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ ان جنگوں نے مسلمانوں میں مزید اختلافات پیدا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو متحد رکھا جائے اور اسلام کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے خلافت کے دوران عدل و انصاف کو برقرار رکھا اور فتنہ و فساد کے سدباب کے لیے اقدامات کیے، مگر کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور آپ کی مخالفت میں شدت پیدا کر دی۔ خارجہ گروی اور ان کے باغبانیہ سرگرمیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خارجیوں کا ایک گروہ ابھر کر سامنے آیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت شروع کی اور مسلمانوں میں فتنے و فساد کو بڑھایا۔ خارجیوں کا یہ گروہ نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکلات کا باعث بنا بلکہ پوری اسلامی امت کے لیے بھی خطرہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خارجیوں کے خلاف کارروائی کی اور ان کے فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن خارجیوں کا فتنہ اتنا زیادہ پھیل چکا تھا کہ اس کا مکمل خاتمہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور بالآخر ان کی شہادت کا سبب بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ خارجیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے اس کا
کام کے لیے تیاری کی اور کوفہ پہنچ گیا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھے۔ جب 19 رمضان المبارک کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کی، عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس ظالم نے زہر آلودہ تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کو اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید زخمی حالت میں تھے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صبر و استقامت کی تلقین کی اور فرمایا کہ کسی بے گناہ کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ نے قاتل کے ساتھ بھی رحم کیا اور ہدایت کی اور اسے عفو و درگزر کی تعلیم دی۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو غمگین کر دیا اور امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اثرات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلامی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد خلافت کا نظام متاثر ہوا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، علم اور عدل کے فقدان نے اسلامی معاشرت کو ایک عظیم نقصان پہنچایا۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں باہمی اختلافات بڑھ گئے اور خلافت کا نظام کمزور ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت اموی خاندان کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس سے خلافت کا نظام مرسی حکومت میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اسلامی تاریخ میں پہلا بڑا سانحہ تھا جس نے مسلمانوں کو اندرونی طور پر تقسیم کر دیا اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ملنے والے سبق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیشہ صبر، تقوی، حق کے لیے استقامت اور اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی کا درس دیتی ہے۔ آپ کی شہادت مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دین کے لیے جان کا نذرانہ دینا عظیم عمل ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ممکن قربانی دینی چاہیے۔ آپ نے اپنے قاتل کے ساتھ بھی عفو درگزر کا سلوک کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں رحم دلی اور انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔